पापा जान آج کل ویڈیو سیڈیاں آ رہی ہیں تو کیا یہ ویڈیو سیڈیاں دیکھنا شرعاً درست ہے؟ علماء کا اختلاف ہے کہ مووی بنانا اور دیکھنا کیسا. بعض علماء بنانے کو ناجائز بولتے ہیں، بعض علماء بنانے کو تو ناجائز بولتے ہیں، دیکھنے کو جائز بولتے ہیں. اب یہ کہ ان کے اپنے اختلافات ہیں، ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں، اور سارے علماء اہل سنت ہمارے لیے محترم ہیں. مگر اب کثرت جو ہے نا وہ مووی کی طرف آ رہی ہے. اس کی وجوہات ایسی ہے کہ وہ ایک عام عقل میں آ جاتی ہے کہ اب مووی سے بچنا جو ہے نا یہ ایسا لگتا ہے کہ قریب ناممکن ہو گیا. اب جتنے بھی اسلامی بھائی باہر ملکوں سے آئے ہیں، شاید سب کو پتا ہو نہ ہو تو اب میں بتا دیتا ہوں کہ سب کی مووی بنتی ہے، ایک ایک کی مووی بنتی ہے. اگر آپ آگے پیچھے کھڑے بھی ہوں گے تو وہ کسٹم جو ہے نا جو بھی بیٹھا ہوا ہے سیٹ پہ جس سے آپ اپنا پاسپورٹ پر ٹھپا لگوا رہے ہیں وہ آپ کو بولے گا اس طرف آ جاؤ کیمرے کی طرف. تو یہ مووی بن رہی ہوتی ہے. جتنے بھی حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، مسجدین کریمین میں حاضری دیتے ہیں، سب کی مووی مسلسل بنتی ہے. طواف کر رہے ہیں آپ کی موویاں بن رہی ہیں، آپ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں مووی بن رہی ہے، سنہری جالیوں پر حاضری دے رہے ہیں آپ کی مووی بن رہی ہے. آپ بچ ہی نہیں. بڑے بڑے جو اسٹور ہوتے ہیں جیسے سپر مارکیٹیں ہوتی ہیں اس میں مووی ہوتی ہیں، بڑے بڑے کلینک میں موویز ہوتی ہیں، اسپتالوں میں جو بھی بڑے بڑے ادارے ہیں اس میں، یا اپنے باب المدینہ میں مووی لگ گئی ہے. میں ایک آنکھ کی کلینک میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ہر سین وغیرہ سب وہ ایک اچانک میں نظر پڑی، کیمرہ لگا ہوا تھا اسکرین میں نے دیکھا کہ وہ کمرے کے باہر بالکل جو بیٹھے ہوئے تھے ہر سین اور مریض وہ سب اس میں نظر آ رہے تھے. ارے یہاں بھی مووی لگی ہوئی ہے. بچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے تو حالات سے کہ آدمی بچ ہی نہیں سکتا. ایک یعنی کہ غلب اکثریت جو ہے وہ سمجھو کہ اب ان چیزوں میں مبتلا ہے، اس سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. تو مووی بنانا اور دیکھنا، خود میرا اپنا ذہن جو ہے وہ بھی جواز کی طرف ہے. میں تو ویسے ہی مطلب دوسرے ملک سفر تو کرتا ہوں نا، جاتا ہوں، میری تو بہت بنتی ہے مووی. میں نے عرض کیا تو میں مارکیٹوں میں نہیں جاتا، مارکیٹوں میں بچتا ہوں. تو کبھی جانا ہوتا ہے تو 24 آورس والی جو مارکیٹ ہوتی ہے نا اس میں بھی رات کو دیر سے کوشش کرتا ہوں جانے کی، کچھ خریداری وغیرہ کے لیے کبھی کوشش کرتا ہوں کہ دیر سے جاؤں تاکہ عورتیں کم سے کم، سر دیر سے رات کو عورتیں کم، اکا دکا کوئی ہو. تو مارکیٹ میں جانا تو جائز ہی ہے، نگاہ کی حفاظت کی آدمی کوشش کرے. تو زیادہ عورتیں ہوں تو نگاہ کی حفاظت بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو ہر مارکیٹ میں وہاں جو باہر مووی بنتی رہتی ہے، سپر مارکیٹ لگے ہوتے ہیں، بچ ہی نہیں سکتے. تو کیا کرے آدمی، گھر میں بیٹھ جائے کیا کرے. اب پھر بھی حج کے لیے عمرے کے لیے تو سبھی تڑپتے ہیں، سب کی موویاں بنتی ہیں. اب پھر میں ہوشیاری کروں تو بیکار ہے نا. تو بات جو صحیح ہے وہ کر دی میں نے کہ اپنا ذہن جواز کی طرف ہے. اگر میں اس کو ناجائز اور حرام بولتا ہوں تو پھر کوئی بھی عالم، کوئی بھی پیر شاید اور کوئی بھی امام ہو سکتا ہے امامت کے قابل نہیں رہے گا، پیری مرجی کے قابل نہیں رہے گا. ظاہر ہے جو پیر مووی بنوائے تو وہ تو، اور اس کو پتا ہے کہ یہاں مووی بنے گی اور شرن اس پر اس کو وہاں جانا واجب بھی نہیں ہے، پھر بھی مزے سے بیٹھا ہوا ہے اور حرام بھی بول رہا ہے اور اس کی مووی اتر رہی ہے، اس کو پتا بھی ہے اور بیٹھا ہوا ہے، جبکہ وہاں بیٹھنا اس پر واجب نہیں ہے. تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر فاسق مولین بن جائے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مووی بن رہی ہے، تو پھر وہ پیری مرجی کے قابل نہیں رہے گا، امامت کے قابل نہیں رہے گا. مسائل بہت اس کے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا، میں نے کہا سب علماء محترم ہیں، جو ناجائز کہتے ہیں وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن میرے وسوسوں کا علاج کون کرے. ان پر پھر کیا حکم شرعی لگے گا کہ ان کو پتہ ہے کہ مسجد نبوی میں جانا واجب نہیں ہے، مسجد نبوی شریف میں جانا اس وقت واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، حج فرض ادا کر لیا، نفلی حج وہ کر رہے ہیں، اس کے لیے فوٹو بھی کھنچوا رہے ہیں، مووی بھی ان کو پتہ ہے بن رہی ہے. اب نہیں، چلو پتہ نہیں تھا تو اب پتہ چل گیا بالفرض کسی کو تو وہ ناجائز سمجھتا. اب بھی وہ مسجد نبوی میں پانچوں ٹائم جا کر بیٹھے گا تو کیا اس کا بیٹھنا واجب ہے، جبکہ اس کی مووی بھی بن رہی ہے. اب اس پر فتویٰ کیا لگے گا، حکم شرعی کیا لگے گا. نہ میں فتویٰ لگا رہا ہوں، میں تو صرف پوچھ رہا ہوں کہ معاملہ بڑا دور تک پہنچا ہوا ہے. تو اس لیے میں مووی کو جائز سمجھتا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ لوگ بین الاقوامی اجتماع میں سیکورٹی افسران نے مووی کیمرے نصب کیے ہوئے تھے حفاظتی امور کے پیش نظر. کہاں سے بچ کے جائیں؟ مجھے ایک مفتی صاحب ہیں امارات میں، انہوں نے بتایا بریلی شریف میں جو
مرکزی دارال افتاء ہے اس کے جو فتوے لکھتے تھے، انہوں نے بتایا وہ کسی سپر مارکیٹ میں شاید کام کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں چوری ہو گئی، اور اسی طرح پھر وہ مووی کے ذریعے ہم نے وہ چور عورت تھی اس کو پکڑ لیا، سیکورٹی نے پکڑ لیا، آخر وہ اس پوری فلم دیکھی اور وہ چرا رہی تھی اس کو دیکھ لیا۔ تو اب یہ مطلب ہے ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے، تو شریعت اجازت دے تو پھر سختی نہ کی جائے، جو کرتا ہے اس کو کرنے دیا جائے، جو نہیں کرتا اس پر بھی تنقید نہ کی جائے۔ آپ تو موبائل میں میرے پتہ نہیں کتنے لوگ مجھے موبائل میں بند کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ کی وضاحت کے بعد پرچی آئی ہے باپا اگر آپ کی مووی بنائی جائے تو دنیا بھر کے لوگ بیان کے ساتھ ساتھ زیارت سے بھی مستفید ہوں گے۔ مووی کا تو مجھے برسوں پہلے، کئی سال پہلے افریقہ کے ایک اسلامی بھائی تھے، سیوڈ تھے بیچارے، لیکن وہ ملنے آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آج کل کے نوجوان آڈیو کیسٹ نہیں سنتے، آپ کے بیان بہت مفید ہیں تبلیغ کے حوالے سے، دین کی اور سنیت کی تبلیغ کے حوالے سے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کی اگر مووی آپ بناؤ نا تو افریقہ میں اور یہ بہت چلے گی اور نوجوان راہ راست پر آئیں گے۔ اس طرح مجھے بیچارے نے وہ اپنے حالات کے حساب سے ایک صاحب نے کہا تھا برسوں پہلے، اس وقت سے میرے ذہن پر یہ چوٹ تھی کہ یار یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ تو ہے، لیکن چونکہ ذہن جواز کی طرف نہیں جا رہا تھا، اب جواز کی طرف میرا ذہن گیا ہے۔ لیکن اپنی نیت صاحب منزل آسان، ہماری نیت دین کی تبلیغ کی ہے، ورنہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ لوگوں سے ملنے سے بچنے کے لیے بھی گرل لگائی ہوئی ہے، اور اللہ نے عزت دی ہے، مقبولیت دی ہے، ایسا نہیں کہ اب فوٹو سے مجھے مقبولیت ملے گی، الحمدللہ عزت دی اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کو پتا ہے، سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہماری مجلسیں با اختیار ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اگر بڑی بڑی اسکرین لگا دی جائے بابا اور لائیو بیان ریلے کیا جائے، سب کو زیارت ہو جائے گی بابا۔ جل جلالہ عظم انوارہ، میں نے عرض کیا نا مجلسیں با اختیار ہے۔ سبحان اللہ۔ مبارک پور شریف تو اس طرح کے مسائل جب سامنے آئے تو میں نے فائل منگوائی فتووں کی، علماء اہل سنت کی، اور ان کو دیکھا، مطالعہ کیا ان کا، اور جب میں نے جواز کے دلائل پڑھے میرا ذہن بنا، میں نے کہا مجھے تو عافیت اسی میں نظر آتی ہے کہ اس سے تو امن بھی قائم ہوگا، لوگوں کو نماز میں سکون بھی ملے گا۔ کہ جب جواز کے بھی قائلین موجود ہیں، کثیر تعداد میں موجود ہیں، یہ اکا دکا ہو تو آدمی بولے، کثیر تعداد میں علماء، لاؤڈ اسپیکر میں کون سی مسجد یہاں نماز نہیں ہوتی، تقریباً مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر میں نماز ہو رہی ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے اور شریعت کی اجازت ہے۔ تو پہلے میں سخت مخالف تھا، اب میں موافق ہو گیا، لیکن میں پھر بھی اسپیکر پر نماز کم ہی پڑھاتا ہوں، یہاں بھی کہاں اسپیکر میں پڑھتے ہیں، جمعرات کو بھی نہیں پڑھتے تھے ہم، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے جمعرات کو نمازی نیچے اوپر تو دائیں تو بائیں باہر، آوازیں پہنچتی نہیں، تکلیف ہوتی ہے، تو ہم جمعرات کو اجتماع میں عشاء کی نماز اسپیکر پہ پڑھتے ہیں، مغرب بغیر اسپیکر کے پڑھتے ہیں، مغرب میں زیادہ پبلک عشاء کے مقابلے میں کم ہوتی ہے تو کام چل جاتا ہے۔ تو یہ جواز ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن جیسے میں نے کہا نا میں اسپیکر پہ نماز کم ہی پڑھاتا ہوں، قوم کا حافظہ بھی کمزور ہے، ہاضمہ بھی کمزور ہے، یہ قوم جلدی بھول جاتی ہے، اس کا بھی تجربہ ہے۔ اسپیکر بھی ہم نے شروع کیا تو شور مچا تھا، آہستہ 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 شور کی آواز دب گئی، اب دب گئی، اس طرح مووی میں بھی ہو سکتا ہے دب جائے آواز، کیونکہ مووی سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا، اپنے سامنے جو نہ ہے پیچھے سے ڈنکا بجاتا رہے تو اس کا کیا علاج ہے، سامنے آئے، سمجھے، سمجھنے کا جذبہ ہو، تو الحمدللہ اپنے پاس علماء کی پوری الحمدللہ ایک کھیپ ہے، ہمارے دارالفتاء ہیں دعوت اسلامی کے، آپ کے دارالفتاء ہیں، وہ آپ کو سمجھا سکتے ہیں، دلیل سے بات ہو سکتی ہے، جہالت کا جواب نہیں ہو سکتا، جارحیت کا بھی جواب نہیں ہو سکتا، اگر کسی نے لکھ کر چھاپا یا مضمون لکھا اور چیلنج کیا تو ہم اس جنگ میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے ہارے ہوئے ہیں، بلا مقابلہ ہار رہے، ٹھیک ہے، ہم کو تو کام کرنا ہے، اور جس کو کام کرنا ہوتا ہے وہ اس طرح کی بحثوں میں اور قلمی جنگ میں وہ نہیں کر سکتا، اس کو ٹائم نہیں ہوتا،
تو دشمن ہنستا ہے، دشمن پھر دستاویزی ثبوت جمع کرتا ہے آپس کی جنگ کا. تو اس لیے جس کو سمجھنا ہو وہ دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کریں. میں جائز تو کہتا ہوں. اب اگر میں مجرم ہوں تو جو ٹھیک ہے میرے کو سزا دینا چاہیں تو آپ دے دیں، میں دلیل کے ساتھ سزا دیں، بغیر دلیل کے لیے. اور اپنے گریبان میں بھی دیکھ لیں کہ آپ روزانہ کتنی موویاں یا آپ نے کتنی موویاں آپ نے بنوائی ہیں، کتنے فوٹو کھنچوائے ہیں. آپ مطلب دڑا دڑ فوٹو کھنچواؤ، موویاں بنواؤ، آپ کو کوئی کچھ نہ کہے. اور اگر دین کی تبلیغ کرنے کے لیے کسی نے محبت میں مووی بنا لی کہ دین پھیلے، اور جو ماڈرن طبقہ ہے جو آڈیو نہیں سنتا اور مووی کے بہانے اگر وہ نمازی بنتا ہے یا اس کے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کے خلاف آپ ڈنڈا لے کر پیچھے پڑ جاؤ تو آخرت میں پھر آپ کو بھی جواب دینا پڑے. الکوہل والی دواؤں پر اس کے معنی یہی نکلیں گے عموم میں بلوا نہیں تھا اس کو حرام کا، اب عموم میں بلوا ہو گیا، کوئی بچ ہی نہیں سکتا الکوہل والی دواؤں کا. آپ سب پیتے ہوں گے الکوہل والی دوائیں، تو اب آپ یہ کہہ دیں کہ یہ سب شراب پیتے ہیں، کتنا مشکل معاملہ ہے. کوئی بچتا ہی نہیں ہے. ہاسپٹل میں جاؤ تو وہ اسپرٹ لگا کر انجیکشن آپ کو گھونپ دیں گے. ناپاک کر دیا اگر اس کو اسپرٹ کو آپ ناپاک تسلیم کر دیں، ہاتھ آپ کا ناپاک ہو گیا، کپڑے پہ لگی کپڑا ناپاک ہو گیا. گھروں میں پالش کی جاتی ہے اس پہ اسپرٹ، اور ہر گاڑی ناپاک ہے. ہر گاڑی، جتنی اسکوٹریں، جتنی کاریں، جتنی بسیں، سب کے سب ناپاک ہیں. اور جتنی بھی اس طرح کی چیزیں جن نے اسپرے پینٹ سے اسپرے کیا تو سب کے سب ناپاک ہے، اس لیے کہ سب کے اندر تھنر ہے، اور تھنر یہ اسپرٹ کی بو اڑا ہوا لکوڈ ہے. اب آپ بتاؤ کیا کرو. مسجدوں میں جو یہ فرش پر پالش ہوتی ہے نا، جیسے آپ ماربل پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ماربل کی پالش گھسائی کے بعد جو آخری پالش ہوتی ہے اس میں تھنر ہوتا ہے. ہر چیز میں اسپرٹ، ہر چیز میں تھنر. یہ جتنے بھی آپ نے کپڑے پہنے آل اینڈ فول ناپاک. میں نے ان کے تھان دیکھے، بنیانوں کے تھان دیکھے کہ جتنے بھی ڈائی کرتے ہیں نا، ان کے تھان کے سرے پر یہ اس کی پیمائش لکھتے ہیں کہ اتنے گز ہے، مثلاً یہ 40 گز ہے. یہ اس لیے اس سے لکھتے ہیں مارکر پین سے کہ مارکر پین بہت پکی ہوتی ہے، ڈائی کے بعد بھی یہ نمایاں رہتی ہے. دوسری قلم سے لکھیں گے تو میڈیا میں لکھا ہوتا. تو اسپرٹ والا یہ مارکر پین جو ہے یہ گیا آپ کی ڈائنگ کے جو بھی برتن ہے یا کنواں ہے اس میں سب کو ناپاک کر کے آ گیا. تو یہ سارے کے سارے کپڑے ناپاک. یہ جتنے بھی مطلب یعنی کہ اس میں فنیشنگ ہوتی ہے جو سب میں مارکر اسپرٹ کے بغیر چھٹکارا نہیں. پینسل جو ہے، قلم نہیں، پین نہیں، پینسل جس کو یوں مشین سے چھیل کر کاربن پینسل، اس میں بھی اسپرٹ ہوتی ہے. یہ ساری گاڑیاں مطلب آپ بچ کر جاؤ گے نا. تو بہرحال کہ اس پر اب اسپرٹ پر بھی جواز کا کہ یہ بھائی پاک ہے، الکوہل بھی پاک ہے. لیکن یہ کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں مارکر پین یا الکوہلک سینٹ وغیرہ کا، یہ اس کے جواز کا وہاں سے مجھے نہیں معلوم، اس میں نہیں ہے کیونکہ اسلامی میں اس کا فتویٰ نہیں ہے، میری نظر سے نہیں گزرا. البتہ دیگر علماء نے اسپرٹ اور الکوہل کو پاک کا فتویٰ دیا، اس لیے کہ اس پر عموم بلوا ہے. نہ عالم بچ رہا ہے، نہ جاہل بچ رہا ہے، نہ پیر اس سے بچ پا رہا ہے، نہ مرید بچ پا رہا ہے. سب کے سب اس میں ہول اینڈ سول مبتلا ہے. کیا پہنو گے؟ وہ پتے لپیٹو گے یا نیا کپڑا پھر پاک کرو تو پاک کون کرتا ہے؟ پاک کرنا ہی کب آتا ہے؟ تو چلو آپ نے دھو لیا، پاک کر لیا. آپ کے امام صاحب جس کے بھی یہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو بولو کہ آپ کے کپڑے ناپاک ہیں، نیا جو آپ سلوا کے لائے اور وہ ناپاک ہے، تو پھر جو گت بنائے گا آپ کی آپ کو بتائے تو نماز کس سے بھی ہے؟ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ جنازے والا بھی وہی اسپرٹ والا کھڑا ہوگا کپڑا پہن کے، تو کیا کرو گے؟ تو یہ کہ پر تو میں تو مقرر کیا ہوں، میں تو ایک بات چیت کے انداز میں آپ سے مخاطب ہوں. لیکن دعوت اسلامی کا ایک منفرد انداز ہے. دیکھیں جتنا دعوت اسلامی کے اس بیان نے ہلچل مچائی، آپ بتائیے کسی اور مقرر کی ہلچل مچی اب تک آپ نے سنی ہو تو میری معلومات میں اضافہ کیجیے. تو یہ میرا کمال نہیں، الیاس قادری کچھ بھی نہیں، آپ لوگ ہیں. دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے تو اپنی واہ ہے. دعوت اسلامی اللہ نہ کرے ڈیمیج ہوئی تو مجھے کون پوچھے گا؟ ایک صحیح عرض کر رہا ہوں میں، ٹی وی پر الیاس قادری نہیں آیا تھا، دعوت اسلامی آئی ہے جو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی دھڑکنوں میں بس رہی ہے، اس لیے اس کو رسپانس ملا. ورنہ میرے میں کوئی تقریری صلاحیت تھوڑی ہے، مجھے تو آپ کو پتا بات کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، کوئی اس انداز میں کوئی تقریریں کیا کرتا ہے. تو یہ سب آپ اسلامی بھائیوں کی برکت ہے، الحمدللہ. جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. پیر میرا پیر میرا پیر میرا
میرا. مجھے جو اعتراضات مووی کے بارے میں آئے اس میں کچھ اسلامی بھائی ہیں. ایک نے اپنے نام کے ساتھ اتاری لکھا. مجھے حیرت ہے کہ وہ پھر بھی اپنے آپ کو اتاری کہہ رہا ہے. اور اتار کے بارے میں اس نے لکھا بیچارے نے کہ آپ مووی کو جائز کہتے ہیں اور حدیث میں تو یوں ہے، غریب کو پتہ نہیں حدیث کس کو کہتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے لکھ دیا اس نے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصویر بنانے والا جہنمی ہے، اور آپ تو مووی کو جائز کہتے ہیں. اور آپ کی اس وجہ سے ایک اسلامی بھائی یا ایک لڑکا وہ آپ کی موبائل میں فوٹو اتار رہا تھا، تو آپ اس کو جہنمی بنا رہے ہیں. آپ نے اس کو جہنمی بنایا، اس کا گناہ کس پر؟ وہ پرچی مجھے ملی نہیں سر، پرچہ ڈھونڈا کیس والا تھا اس میں یہ بھی لکھا تھا نیچے اپنے نام کے ساتھ 100 اتاری لکھا تھا. میں حیران ہو گیا کہ اپنے پیر پر اتنا دان تان کر رہا ہے اور اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے بیچارہ، اور پھر بھی وہ اتاری ہے. کیا کروں میں؟ یہ یہاں ہوتا کہ تو اس طرح کے لوگ، تو آپ اس میں میرے فضائل بیان کر رہے ہیں، یہ بیچارے کب برداشت کریں گے کہ جو مطلب اپنے پیر کے بارے میں یہ ذہن بنائے کہ میں ان لوگوں کو جہنمی بنا رہا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اب اس غریب کا اپنا کیا بنے گا یار؟ اس نے کوئی ایڈریس اپنا نہیں لکھا، تو میں اس کو سمجھاؤں، اس کے پاؤں پڑوں کہ بھائی تمہارا کیا بنے گا یار؟ تم مجھے پیر بھی کہہ رہے ہو اور مجھے جہنمی بنانے والا کہہ رہے ہو. میں ان کو سب کو جہنم میں جھونکنے کے لیے میں نے کیا جمع کیا ہوا ہے یار؟ کتنی بڑی عجیب بات ہے. اور میں یہ انٹرنیٹ پر یہ لوگ سن رہے ہیں، یہ بھی تعجب کریں گے کہ ایسے ایسے لوگ بھی یہاں اعتکاف کرتے ہیں یا ایسے ایسے الیاس کے مریدین ہیں. تو یہ اختلاف رائے تھوڑی ہوئی، یہ تو اپنی آخرت کی مخالفت ہو رہی ہے، خود اپنی آخرت کی. اس کو اختلاف رائے تھوڑی کہتے ہیں. اختلاف رائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی مووی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں مطمئن کیجیے، تو یہ لیجیے دلائل. ایک بات ہے. اب یہ کہ اس طرح کی باتیں اور طرح طرح کے اعتراضات جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو، اور پھر اس میں گروپ بنانا. بعضوں نے لوبنگ بھی کی ہے. ایک ہی گروپ ہے جس نے جو ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس نے یہ لوبنگ کی ہوئی ہے. تو اب یہ کہ اس طرح کیسے کام چلے گا جب آپ کا پیر بولتا ہے کہ شرعاً یہ دلائل ہے، اور اتنے علماء کثیر تعداد میں اس کو جائز کہتے ہیں. اب یہ کہ آپ کو تو کچھ اتنی معلومات بھی نہیں ہے، تو بے تکی دلیل دے کر آدمی مطلب اپنے پیر کو جہنمی بنانے والا لکھ دے تو اس کا بنے گا کیا؟ میں تو اس کی آخرت کی مجھے فکر لگی ہوئی ہے کہ اللہ میری بھی آخرت بہتر کرے، ان کی بھی آخرت بہتر کرے. میری سخت دل آزاری ہوئی اس طرح کی باتیں پڑھ کر. لیکن چلو میں نے تو اپنے حقوق ایڈوانس میں معاف کیے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی تو ہے نا کہ کسی مسلمان کا دل دکھایا جس نے، تو اللہ تعالیٰ سے بھی اس کو توبہ کرنی ہوگی. تو ایسے لوگ کس طرح کامیاب ہوں گے کہ جب ایک جائز کام ہے. دیکھو ذمہ داران کی غیبتیں کرتے، مجھے اتنے برے لیٹر، ایک اتنا برا لیٹر آیا تھا ذمہ داروں کے بارے میں کہ یہ مطلب سازش کرنا. اسی گروپ کے ایک اسلامی بھائی نے اس دن بھی شہری کے وقت کے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور کہا کہ مرشد سازش ہو رہی ہے. اب مرشد نے تم کو دودھ پلوا کر جوان کیا اور تم نے امامہ باندھنا سیکھا، پاجامہ پہننا نہیں آتا تھا، امامہ باندھنا سیکھ لیا، اور اب تم کہتے ہو مرشد پر سازش ہو گئی. مرشد کو بیوقوف سمجھتے ہو تو پیر بنا دے گا. بھائی سازش میں کون آ جائے گا جو مطلب ہے کہ بیوقوف ہوگا یا پگلا ہوگا. یہ ساری شورا الحمدللہ میرے گوشت پاک کے صدقے میں میری مٹھی میں الحمدللہ. جل جلالہ عما نوالہ. شورا کی اکثریت یہاں معتکف ہے، نگران شورا بھی ہے، دوسرے اراکین بھی ہیں. سرحد صوبہ مشاورت کے نگران وہ بھی موجود ہیں، اور کشمیر کے مشاورت کے نگران وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے. صوبہ مشاورت کے نگران وہ بھی موجود ہیں، اور یہ لوگ اراکین شورا بھی ہیں. پاکستان انتظامی کابینہ کے ذمہ داران بھی کچھ یہاں تشریف فرما ہے. بڑے بڑے ذمہ داران بابو ہے نا کہ سمجھو دعوت اسلامی کے قریب یہاں اس وقت موجود ہے. اور الحمدللہ اتنے بڑے ذمہ دار ہیں نا، یہ میں نے یہ اپنے مبالغے کے ساتھ محاورتاً کہا کہ میری مٹھی میں اللہ کے کرم سے گوشت پاک کے صدقے میں. کہیں اس پر بھی کوئی نہ لکھ دے کہ آپ نے تکبر کیا، تو پھر میں اس کو ڈھونڈوں کہ میں اس کو سمجھاؤں کہ تکبر کی تعریف کیا ہے. دعوت اسلامی بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچی، آپ کو پتہ ہے، اور اس میں رخنہ اندازی اور فتنے بازی یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے. تاوا رضوہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیر پر اعتراض کرنے والا کبھی فلاح نہ پائے گا.
پیر پر طعن و تشنیع کرنے والے کی بیعت ٹوٹ گئی۔ یہ ابھی ایک پرچی میں نے پڑھی، اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ میڈیا پر آ گئے تو ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے۔ تو اول تو لوگوں کو جواب دینا آپ پر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ کہ وہ تو میں نے کہا داڑھی بھی رکھنے والے کو شیطان مسودہ ڈالتا کہ میں داڑھی رکھ لوں گا، لوگ مسئلہ پوچھیں گے تو میں کیسے بتاؤں گا، میں تو مسئلے نہیں جانتا۔ تو مسئلے کا جواب بھی دینا ظاہر ہے کہ ہم پر واجب تھوڑی کہ نہ آتا ہو جب بھی اس کو بتائیں۔ تو ایک تو یہ، اچھا دوسرا یہ کہ جو بھی ایسی نئی چیز ہوتی ہے نا، جب آتی ہے نا تو لوگ سوالات کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں، بڑے بڑے حادثے بھول جاتے ہیں۔ تو اگر دعوت اسلامی بالفرض میڈیا پر آ بھی جاتی ہے تو 4 دن تھوڑا کوکو کریں گے کرنے والے، پھر پتہ بھی نہیں ہوگا، پھر یہ بھی ہم نوا بن جائیں گے۔ یہ سن تو لیجیے، نہیں آپ بولیں گے نہیں آپ، میں ٹی وی پر اپنے چہرے کے ساتھ آنے کے لیے راہ ہموار نہیں کر رہا۔ میں آؤں تو مجھے آپ لوگ روکیں گے، لیکن مجھے پتہ ہے 2-4 اگر اختلاف کریں گے تو میرے تو ویسے ہی 2-4 بڑھ جائیں گے، یہی نا، یہ مسئلہ نہیں۔ میں مطلب ٹی وی پر چہرے کے ساتھ اور ٹی وی اسٹیشنوں کے چکر لگانے میں خود میری سستی بھی کار فرما ہے۔ میں نے میرے نخرے دیکھے کہ میں صدر وزیر اعظم سے بھی ملنے نہیں جاتا، ابھی تک نہیں گیا، موقع ملے مجھے میں نہیں گیا۔ یہاں تک کہ میں آپ کو چٹکلا بتاؤں کہ ایک بار مجھے ایک اسلامی بھائی نے کہا، ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا صدر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ ملاقات کی لائن میں اس کو لگا دینا۔ یہ چٹکلا بتا رہا، سنو تو صحیح، یہ سچی بات ہے۔ اس نے یہی کہا کہ آپ سے پاکستان کا صدر ملنا چاہتا ہے، میں نے اس کو لائن میں لگا دینا۔ تو اس نے کہا یہ لائن میں تو نہیں لگے گا، تو میں نے کہا میں بھی اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اتنی شہرت ہو گئی کہ اب مطلب میں آپ لوگوں سے ڈرتا ہوں کہ مجھے نوچ ڈالتے ہیں، تو مجھے نوچنے والوں کی اضافہ کرنے کی اب حاجت ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کو سنبھال لوں تو کافی ہے، لیکن دین کی خدمت کا ایک جذبہ ہے۔ تو اب یہ کہ ٹی وی اسٹیشن کے ماحول بہت خراب ہوں گے، ادھر دیریے بھی ہوں گے، بے پردہ عورتیں بھی ہوتی ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا الا بلا ہوتی ہوگی، تو جا کر ہی پتہ چلے، اندازہ تو ہے نا کہ ماحول بہت خراب ہوگا وہاں۔ تو اب ایسی صورت میں کہ میں ٹی وی اسٹیشن پر جاؤں، فی الحال کوئی میرا ذہن نہیں۔ ہاں مجھے اس میں اسلام کی خدمت نظر آئی کہ میرے جانے سے کوئی دین کا بھلا ہو جائے گا، تو میں انشاءاللہ جاؤں گا بھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب رہا یہ کہ اس میں ٹی وی میں برائیاں ہیں، تو برائیاں میڈیا کے کس شعبے میں نہیں ہیں۔ ریڈیو پاکستان پر میرا بیان ریلے ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، معلوم ہے نا، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اچھا سالانہ اجتماع کے بیانات ریڈیو پاکستان میں ریلے ہوتے ہیں۔ سیلون ریڈیو پر میرے بیانات، یہ آسٹریلیا، موریشس، تو مختلف ملکوں میں میرے بیانات کے کیسٹ چلتے ہیں، کبھی لائیو بیان بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ میرا بیان ہونے والا ہوگا، عورت آ کر اناؤنسمنٹ کرتی ہوگی کہ الیاس قادری فلاں کا بیان آئے گا، عورت ہی کرتی ہوگی، پھر ان کا پوں بچتا ہوگا، یہ سب ہوتا ہوگا۔ تو آپ چونکہ سنتے نہیں ہیں تو آپ بتائیے میرے کو ریڈیو پاکستان پر یا ریڈیو کے کسی دنیاوی ملک پر مجھے بیان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، آپ بتائیے۔ ریڈیو ٹی وی میں جو برائی ہے، یہ برائی نمایاں ہے نا کہ عورت آ کر اعلان کرے گی، موسیقی بجے گی، بے پردہ عورت آئے گی اور وہ میرا نام لے کر اعلان کرے گی، تو اس وجہ سے مجھے اس وجہ سے بھی ٹی وی پر نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ چلو یہ بات میں مان لیتا ہوں، اب آپ بتائیے، یہ تو چلو ٹی وی پر آنے سے مجھے آپ نے منع کیا کہ کیونکہ یہ خرابیاں اس میں مت جاؤ، اب بتائیے مجھے مدینے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے۔ ٹی وی سے زیادہ خرابی ہوائی جہاز میں ہوتی ہے، ہوائی جہاز میں موسیقی بجتی ہے اور عورت کی آواز نہیں، عورت کی تصویر نہیں، عورت اگر آ کر کھڑی ہوتی ہے، پلیز ایکسکیوز می، توجہ فرمائیے مہربانی کر کے، آپ پانی پئیں گے، بوتل پئیں گے، چائے پئیں گے، کافی لیں گے، کیا کریں گے؟ تو اب میں کیا کروں، کانوں کو پردے پھاڑ دوں، پین گھسیڑ دوں، میں کروں کیا؟ اس کی آواز کان میں گھسی جاتی ہے میرے، تو مجھے مدینے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ تو جب آپ زندہ عورت اور ہوائی جہاز میں عورت کو جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے تو بے پردہ رہنا شرط ہوتا ہے، کمپلسری ہوتا ہے، بے پردہ اور جوان، اور سنا ہے کماری عورت رکھتے ہیں کیونکہ نہیں تو بچیاں جانے گی تو مردوں کو کیا سنبھالیں گے، اور انجوائے کے لیے شاید وہ بیوٹیفل عورتیں رکھتے ہیں شاید، سمجھے؟ تو ایسی عورتوں کے جھرمٹ میں تو بھیجنے کا بولتے کہ آپ چلے جاؤ، موسیقی کی خوب دھنیں بجتی ہیں، آپ چلے جاؤ، اور آپ بولتے ٹی وی میں آ کر دین کی تبلیغ مت کرو، مسلمانوں کو سنیت کی تبلیغ مت کرو، ان کے عقائد کی اصلاح کی کوشش مت کرو، باقی عورتوں کے جرمٹ میں پڑے رہو، ہمیں کوئی حرج نہیں۔ آپ کی سوچ تو یہ دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟
اچھا کوئی بچتا ہے جو مووی کے خلاف ہے، جو ناجائز بولتا ہے، کیا وہ مدینے نہیں جاتا؟ کیا ہوائی جہاز میں پاکستان، افریقہ، بنگلہ دیش نظر کمی جاتے ہیں؟ باقی دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں، عورتوں کے جرمٹ میں ہوسٹس کے وہ نظر سے بچ ہی نہیں سکتے، بسوں میں اب تو عورتیں برابر میں آگے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں کہ جب اتنی ایڈوانس ہو گئی دنیا، اور ایک میڈیا کا ایسا ذریعہ مل رہا ہے کہ جس سے ان لوگوں کو جو دہریت پھیلا رہے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں، عقیدے پر ہمارے دھڑ حملے کر رہے ہیں، مسلمانوں کے مذہب کو تبدیل کر رہے ہیں، ایسے حالات میں کیا یہ جہاد نہیں ہے کہ بندہ ٹی وی کے ذریعے مسلمانوں کے ایمانوں کا تحفظ کرے؟ والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.